کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بھی مذاکرات کا حصہ بنانا ہوگا، تو رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جو بڑے لیڈر ہیں، عمران خان ہیں، آصف زرداری ہیں اور نواز شریف ہیں، ان کو آپس میں مل کے بیٹھ جانا چاہیے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اس لیول پہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ اصل مذاکرات یہ نہیں ہے، میں مذاکرات کی بات نہیں کرتا۔ مذاکرات ہوتے ہیں کسی مفاد کے لیے۔ آج آپ نے ملک کو آگے بڑھانے کا ایک ایجنڈا طے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس ایجنڈے پر آپ کی گفتگو ہوگی، مشاورت ہوگی۔ اس ایجنڈے میں فوج کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ فوج کا آج ملک کے اندر ایک کردار ہے، ہم اسے مانیں یا نہ مانیں۔ الیکشن کیسے ہوئے ہیں، آج فوج کا کیا رول ہے، NIFC بنی ہوئی ہے، آپ نے SIFC، آپ 2018 سے ہائبرڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آج ہائبرڈ پلس کی بات ہو رہی ہے۔ تو فوج کا رول ہے، یہ آئین کے اندر رہتے ہوئے میں آئین سے ختم کرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ اس کو یقیناً آپ کو کم کرنا ہوگا، کیونکہ لیکن آئین کے دائرے کے اندر رہ کر، آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کم کرنا ہوگا۔ جی، آئین کے دائرے کے اندر آئین میں تو بالکل ہی نہیں ہے ان کا رول، کیونکہ وہ تو ہے نا کہ سیاسی سرگرمیوں میں تو بالکل نہیں۔ آپ نے بنا دی ہے نا، اچھا، آپ نے SIFC بنائی ہے، دیگر ادارے ہیں، مطلب آئین کے اندر بھی گنجائش نکالی جا سکتی ہے اس کی، فوج کے رول کی؟ آئین کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ ہے نہیں۔ اگر آپ نے SIFC بنائی ہے، میرا پرسنلی اس نظام سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ریکمنڈیٹری باڈی ہے، یہ اوور سائٹ کی باڈی ہے۔ چلے یہ تو ٹیکنیکل بات ہوگی نا، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے، فوج کو بھی حصہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، مل کے بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے اس سارے مسئلے کا جو آپ بھی ایجنڈا، آپ مسئلہ دیکھیں، مسئلہ پاکستان کا رکھیں نا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کیا شکایات ہیں، وہ شکایات کیسی، میں اس کو ایک ثانوی مسئلہ سمجھتا ہوں۔ آج آپ کا ملک نہیں چل رہا، آپ کے ملک کو بے پناہ ریفارم چاہیے، اصلاحات چاہیے، بے پناہ۔ آپ نظام کو مکمل طور پہ آپ نے بدلنا ہے، اس میں آپ کو سب کو شامل کرنا ہوگا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ بقول آپ کے جو انٹرویو میں نے آپ کا سنا کہ یا حکومت رہے گی یا PTI رہے گی، کیا واقعی ایسی سچویشن ہے؟ نہیں، یہ تو آپ نے وہ بات بنا دی ہے نا۔ اس وقت جو سیاست ہے وہ یہی ہے کہ ایک کو شکست ہوگی، ایک کو فتح ہوگی۔ سیاست اس طرح ہوتی نہیں ہے، اسی لیے آج ایک ملک میں ایک سیاسی جمود ہے، عوام ایک طرف ہے، حکومت ایک طرف ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ عوام کس طرف ہے؟ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، حکومت کے ساتھ بالکل سپورٹ، اور حکومت سے مراد اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ دیکھیں، جو بھی حکومت کا حصہ ہے نا، میں تو حکومت کی بات ہی کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ اگر ہائبرڈ پلس حکومت چلا رہی ہے تو وہ بھی حصے دار بن جاتے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، وہ بھی آج کل اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، کیا وہ مایوس تو نہیں ہو گئے کوئی زیادہ؟ نہیں، سیاستدان جب مایوس ہو جائے تو پھر آپ کے معاملات بہت بڑھ چکے ہوں گے، اسی سیاستدان تو ہمیشہ۔ اچکزئی صاحب مایوس تو نہیں ہیں؟ نہیں، ان کو تشویش ہے ملک کے معاملات پر، ان کو دکھ بھی ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ میں جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ آئین کی بات کرتے ہیں کہ نظام ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہو، آئینی نظام ہو۔ تو اس حوالے سے ان کو یقیناً آج ہمارا ملک میں آئین جو ہے، معاملات اس کے مطابق تو نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کسی قسم کا بھی کوئی رول پلے کرے گا عمران خان کی رہائی میں؟ وہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کا تجربہ کیا ہے بطور وزیر اعظم؟ نہیں، میرا تجربہ اس معاملے میں زیادہ نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کے لیے دوسری حکومتیں آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کریں گی۔ اس کو وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ایشو بنا کر پریشرائز کرنے کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر ہے، ان کی ایک ویلیو ہے، سیلیبریٹی ویلیو ہے، جو ایک انکنونشنل لیڈر جیسے ٹرمپ ہیں، وہ اس پر آپ کے معاملات میں کم از کم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اگر انٹرفیئرنس کی بات نہ ہو تو بہرحال۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیٹ کے معاملات اس قسم کے ذاتی چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا یہ ذاتی چیز ہے، یا ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالنا، مقدمات بنانا، پوری سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا، کیا یہ صرف ذاتی معاملہ ہے یا یہ واقعی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں اس وقت بنا ہوا ہے؟ دیکھیں، ان کے لیے تو یہ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم گئے ہیں جیل میں، پھانسی بھی چڑھے، جی، پہلے بھی الیکشن چوری ہوئے ہیں،
تو اس وقت تو کسی نے بات نہیں کی، اس لیے یہ اسٹیٹ کے معاملات میں میرا خیال بات نہیں آئے گی. یہ اس کو ہمارا اندرونی معاملہ سمجھا جاتا ہے. جہاں پر ان کو حق ملتا ہے وہ جب آپ کا آئین انڈر سٹریس ہوتا ہے، جب آئین کے مطابق ملک نہیں چل رہا ہوتا اور انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں، اس وقت پھر یورپ کو بھی، یو ایس اے کو، سب کو موقع مل جاتا ہے. تو کیا پاکستان ریزسٹ کر سکے گا اگر امریکہ کی طرف سے پبلکلی کوئی ایسی ڈیمانڈ آئی تو؟ دیکھیے وہ ڈیمانڈ میرے خیال عمران خان حکومت کوئی ریزسٹ کر سکتی ہے؟ میں نے کہا نا یہ معاملہ استعمال ہو سکتا ہے. ان کا مختلف جو ایجنڈا ہے، جس کی آپ نے ایک مثال ابھی دیکھی ہے، جو آپ کے 4 کمپنیوں پر سینکشنز لگے ہیں، اس کانٹیکس میں یہ استعمال ہو سکتا ہے آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے. لیکن اس کا براہ راست عمران سے یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جو سینکشنز لگی ہیں یا نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو دباؤ اگر آ سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی بھی اس دباؤ کے پیچھے ہے یا یہ صرف امریکہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو امریکہ ہی فیصلہ کرتا ہے. میں نے کہا نا یہ اسٹیٹ کے معاملات جو ہوتے ہیں یہ چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کے خلاف باتیں آ جائیں ہیومن رائٹس کی، تو پھر اس کو بھی اس مقصد، اپنے جو اس ملک کا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے. ریچل گرنل کی جو بیان آیا ہے، ٹویٹس آئی، انٹرویو بھی آیا، یہ بھی آپ کے خیال میں غیر معمولی بات تو ہے؟ ویسے یہ تو ایک مذاق ہے کہ ایک آدمی ابھی تک عہدے پہ آیا نہیں ہے اور وہ پاکستان کی کسی شخصیات سے بھی انگیج کر رہا ہے، کسی ٹی وی چینل سے انگیج کر رہا ہے. وہاں پہ تو آزادی ہے نا، آزادی رائے. نہیں، آزادی یہاں رائے پہ تو آڈ لگتی ہیں چیزیں، وہاں پہ تو پرسنل اوپینین ہے ان کا. آزادی رائے ایک آدمی جو کل کابینہ کا حصہ ہوگا اس کے پاس یہ آزادی رائے نہیں ہے. ایک پرائیویٹ سٹیزن کے طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک، آپ تو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے پاکستان کو. آپ کیا احتجاج کریں گے؟ آج تو وہ ایک عام آدمی ہے. عام آدمی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان کے اندر تو ایک سیاسی جنگ کا ماحول تو بنا ہوا ہے. ہم نے تو ایک پڑوسی ملک کے ساتھ بھی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو ہم نے کیا ہے کیونکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک جوابی کارروائی تھی جو افغانستان کے اوپر میزائل حملہ ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، جب آپ ایک ملک کے اندر سے آپ پر حملہ ہو، پھر آپ کا حق بن جاتا ہے جوابی کارروائی کرنے کا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ کو جو آپ کی ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ، اس کی نوعیت کو بدلنا ہوگا. ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی بھی پرانا ہے. ہم